نشریات ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نعت خاں، منقبت خاں، نوحہ خاں جناب فرحان علی وارث. ابھی اس وقت محرم الحرام کے اس سلسلے میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وایا سیٹلائٹ موجود ہیں. آپ کے بہت سارے کلام ہیں، حمد، نعت اور محرم الحرام سے منسوب کلام جو آپ سب لوگ سنتے ہیں، بہت اس کو دل سے سنتے ہیں. فرحان صاحب بہت شکریہ. میں بغیر کسی تمہید کے، چونکہ ابھی یہ تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ ایک عجب، یعنی کربلا کی داستان قافلوں کی بھی داستان ہے اور عجب داستان ہے کہ ایک قافلہ جو 28 رجب کو چلا ہے مدینے سے 60 ہجری، تب اس قافلے کا کیا عالم تھا کہ مدینے سے ایک قافلہ نکلتا ہے جس میں امام علی مقام بھی ہیں، جس میں عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، جناب علی اصغر بھی ہیں، بیبیہ بھی ہیں. ایک شان سے، ایک تمطراق سے ایک قافلہ مدینے سے نکلتا ہے. جب اس کی پہلی منزل مکہ ہوتی ہے تب اس قافلے کا عالم کچھ الگ ہوتا ہے. پھر مکے سے جن حالات میں اس قافلے کو نکلنا پڑتا ہے تب اس قافلے کا عالم کچھ عجب ہوتا ہے. راستے میں جب حر اس قافلے کو روکتے ہیں تب اس قافلے کا عالم الگ ہوتا ہے. کربلا پہنچتا ہے یہ قافلہ 2 محرم کو، تب قافلے کا عالم عجب ہوتا ہے. اور 10 محرم کو تو جیسے اس قافلے کو جیسے کوئی نظر لگ گئی، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، قافلہ لٹ گیا، قافلہ ویران ہو گیا. اب اس قافلے میں عباس نہیں ہے، حسین نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، جناب علی اصغر بھی نہیں ہے. لیکن قافلے کا اختتام نہیں ہوتا. قافلے میں سے لوگ اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قافلے کا سفر ابھی بھی جاری ہے. اللہ جانے پھر یہ قافلہ جب کربلا سے آگے بڑھا ہوگا 11 محرم کو، تب بیویوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی. ان کو یقیناً یاد آیا ہوگا کہ مدینے سے کس طرح چلے تو ابھی کیا ہے. سفر میں کوئی عام انسان کبھی سفر کر رہا ہو اور 3 لوگوں نے سفر شروع کیا اور راستے میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو آگے سفر جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ارے یہ تو ہم سفر تھا، یہ کیا ہو گیا، اور یہاں تو 72 چلے گئے. پھر یہ قافلہ لیکن کربلا سے چلا، پھر کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے شام، پھر شام سے مدینہ. تو مدینے سے مدینہ تک اس قافلے کی داستان بڑی عجب ہے. جو قافلہ نبی کی نواسیوں کا، علی کی بیٹیوں کا، امام علی مقام کا، نبی کے نواسوں کا قافلہ تھا. اگر پہلے آپ اس عنوان سے ہمیں کوئی کلام سنا دیں، اس قافلے کے عنوان سے، کربلا کے قافلے کے عنوان سے، نبی کی نواسیوں، نبی کے نواسوں، نبی کے بیٹوں کے قافلے کے عنوان سے. جی، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شامل ثواب کیا. جو موضوع آپ نے جس موضوع کا ذکر کیا، میرے ذہن میں ایک کلام جو اس سال ہی میں نے پڑھا ہے، ہمارے لیجنڈ ذاکر نواب عارف صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. میں پیش کر دیتا ہوں، جناب سید اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. جب ایک مسافر چلا اپنا گھر چھوڑ کر دین کی خاطر چلا، اس نے سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا. جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، امن کا ایک وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے. قافلے کا جو سردار و سالار تھا، اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا. بعد پیارے نبی کے مسلمان نے اس کا کاٹا گلا حال ایسا کیا. تھک گئیں اس کی بہنیں، بہو، بیٹیاں، اس کا زخمی بدن ڈھونڈتے ڈھونڈتے. قتل کرنے پہ ہی اکتفا نہ کیا، اس کے لاشے پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے. کاٹی انگلی انگوٹھی اتاری گئی، لوٹ کر جسم کا پیرہن لے گئے. اس کی ہمشیر قاتل کے گھر تک گئی، بھائی کا پیرہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تجھ کو غسل و کفن
دے سکینہ بہر، سخت دکھ ہے کہ تو دفن ہو نہ سکا، کتنی بے بس تھی میں تجھ سے پوچھے بنا، مجھ کو باندھے رسن شام جانا پڑا، تیری خاطر کفن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، امن کا ایک وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور پھر واقعہ کربلا کی جو مختلف جو روایات ہیں یا جو واقعات کی جو ڈیٹیلز ہیں، جس میں ظاہر ایک مرکزی واقعہ خود امام علی مقام کی شہادت کا ہے جس کی گرد یہ واقعہ کربلا گھومتا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا اور سنا تو مجھے بہت بڑی ہٹ کی ہے بات کہ ایک تو ظاہر جنگ چل رہی تھی، یہاں سے ایک جنگجو نکلتا تھا، یہاں سے ایک جنگجو اس عالم میں نکلتا تھا کہ جو مہینوں سے سفر میں بھی ہے، جسے سفر کی بھی تھکن ہے، جو دنوں سے پیاسا بھی ہے، جسے پیاس کی بھی شدت ہے، جس کے سامنے بہت اور لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی ایموشنلی بھی ظاہر ہے وہ افیکٹڈ ہے۔ لیکن ایک تو روایتی جنگ ہوتی ہے، حالانکہ اس میں بھی سامنے 30,000 کا لشکر ہے، یہاں اتنے ہیں، یہاں 72 ہیں، لیکن بہرحال ایک روایتی جنگ کے تیر نیزے بھالے۔ لیکن جب شہادت امام علی مقام کی تفصیلات سنتے ہوئے جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ گویا یعنی ایسا نہیں تھا کہ بس تیر کا مقابلہ تیر سے ہوا یا نیزے کا مقابلہ نیزے سے ہوا، ایک تو یہ کہ سب نے مل کر، اور پھر جس کے یعنی میں نے یہاں تک پڑھا کہ جس سے جو ہو سکتا تھا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ میں نے یہاں تک سنا علماء سے کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے کربل کی ریت اٹھائی اور وہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ پر اپنے طور پہ اس نے پھینک دی، کہ اس نے اپنے یعنی جس نے جس طرح سے چاہا اس نے اس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اس عنوان سے آپ کا ایک کلام بھی ہے کہ جس میں گویا ایک تصور ہے کہ امام علی مقام نے اپنی والدہ گرامی کو اگر یہ واقعہ بتایا ہوتا یا بتایا ہوگا تو کس عالم میں کس انداز سے بتایا ہوگا کہ کیا ہوا تھا، کیسے مجھے شہید کیا گیا، کیسے مجھے مارا گیا۔ میں آپ سے اس کے کچھ اشعار کی گزارش کروں گا۔ اما میرا یہ بدن، اما اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اما اما کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اور تیر جو ہے وہ دور سے مارے جاتے ہیں۔ حسین مولا اتنے مظلوم ہیں کہ ان کو تیر قریب سے بھی مارے گئے، دور سے بھی مارے گئے۔ جب تیر قریب سے لگتا ہے تو حالت کیا ہے؟ اما پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے، توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے، اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ،
جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا. جناب سید سے فریاد کر رہے ہیں کہ ماں پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، اتنے سنگ دل ہیں یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. میرا دل کہتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بیان سن کر یہ پوچھا تو ہوگا کہ وہ عباس کہاں تھا، کیا عباس کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا؟ تو میرے مولا حسین نے جواب دیا ہوگا، اما جس وقت تلک غازی میرا زندہ تھا ایک بھی زخم میرے جسم پہ آنے نہ دیا، ارے بعد عباس کے یہ حال ہوا ہے میرا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. جزاک اللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام کی اولاد بھی کس طریقے سے، یعنی جناب علی اکبر، جناب علی اصغر کس عالم میں شہید ہوئے، اور جناب سکینہ انہوں نے کیا کیا سختیاں سہیں اور پھر زندان شام میں ان کو قضا آئی. امام علی مقام کی یہ جو دو فرزند ہیں، یعنی یہ جو ایک جناب علی اصغر اور ایک جناب سکینہ، میں چاہتا ہوں ہم اشعار کی صورت میں ان کا تذکرہ بھی کر لیں، ان کی داستان بھی سن لیں. تو پہلے اگر آپ کربلا کی وہ شہادت، اس کے میرے بارے میں نے جملہ سنا کہ جو وزن کے اعتبار سے، چونکہ 6 ماہ کے تھے جناب علی اصغر، وزن کے اعتبار سے سب سے ہلکی یا کم اگر آپ کہیں بظاہر تاثر کے اعتبار سے سب سے وزنی، سب سے بڑی شہادت. ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں، محاورہ ہے انگریزی کا بڑا مشہور، کا خلاصہ یہی کہ جناب جو سب سے جو چھوٹے جو کفن ہوتے ہیں، سب سے چھوٹی میتیں ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو اٹھانے میں، اور ہم عام زندگی میں بالکل دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص جس کو ہم جانتے بھی نہ ہوں. میں اس تجربے سے گزرا ہوں کہ ہم زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی جا رہے ہوتے ہیں، کسی کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی میت جا رہی ہوتی ہے. 2-3 مرتبہ یوں ہوا کہ میں نے کوئی ایک چھوٹی سی میت دیکھی کسی کے ہاتھ میں، کوئی 9 مولود ہوگا یا کوئی 2 ماہ کا ہوگا، 3 ماہ کا. مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، وہ بچہ کون تھا جس کے ہاتھ میں میت تھی، وہ کون تھا، پتہ نہیں اس کا باپ تھا یا وہ پتہ نہیں کون تھا. لیکن انسان، اب آپ میں صرف کہہ رہا ہوں، ویور جو سن رہے ہوں گے، جو اس تجربے سے نہیں بھی گزروں گے، وہ صرف ویژولائز کریں گے تو تڑپ جائیں گے کہ سوچ کر ہی عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک 2 مہینے کا بچہ ہے اور وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، نیچرل ڈیتھ ہو گئی ہو جس کی. بے شک یہاں رسول خدا کے نواسے کا بیٹا ہے، اور کس عالم میں، کربلا میں وہ شہید ہو رہا ہے کہ ایک عجیب و غریب شہادت ہے. میں چاہوں گا جناب علی اصغر کے حوالے سے آپ کچھ اشعار سنائیے گا. جھولا علی اصغر کا، جھولا علی اصغر کا، جھولا علی اصغر کا بھول نہ پائی مادر، جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا، عمر بھر ماں نے پڑھا نوحہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ، ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ، جس نے چھیدا ہے گلا، سوکھا علی اصغر کا جس نے چھیدا ہے گلا،
सूखा अली असगर का तीर के लगते ही गर्दन का वो ढलना, सोचो बाप के हाथों पे है सजदा अली असगर का, बाप के हाथों पे है सजदा अली असगर का, जल गए खैमे जला, नन्ना सर नेज़े पे किस तरह से आया, सोचो है नन्ना सर नेज़े पे किस तरह से आया, सोचो कब्र को खोद के सर काटा अली असगर का, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का। आई असगर की सदा नेज़े से अम्मा, अम्मा देख लो वादा हुआ पूरा अली असगर का, जल गए खैमे जला, और तेरा में कुछ करने लगियां हो बुकानों के नेज़ा पे जो सर देखा अली असगर का, जल गए खैमे जला, मर गई धूप में माँ पल्लू जो उसका, खोला राख झूले की मिली कुर्ता अली असगर का, है ये मज़हर की दुआ नस्लों में जारी हो, अज़ा हर अज़ादार को दे 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 फरहान को भी सदका अली असगर का, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का। اور اسی سے رب دیتے ہوئے ایک اور شہادت جو امام علی مقام کی بیٹی کی ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا مصائب نہیں سہے، اپنے باپ کو رخصت کیا کس عالم میں، جناب علی اصغر کی شہادت کا غم سہا، پھر آگے سفر بھی کیا یہاں تک کہ شام کے زندان میں پھر ان کو قضا آئی۔ جناب سکینہ کے عنوان سے آپ آخر میں چند اشعار سنا دیجیے گا۔ اے بابا میں سکینہ میری حالت ذرا دیکھو بابا، بال بکھرے ہیں میرے پیاس سے خشک گلا، جل گئے خیمے سبھی جل گیا میرا کرتا، اے بابا بالیاں چھن گئی کانوں سے لہو بہتا رہا، اے بابا میرے رخسار تھے چھوٹے شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اس نے مارا جو تماچا ہوا زخمی میرا چہرہ، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا، آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا، مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا، مجھے سب لوگ یہی اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا، اے بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا، سنو دن رات میرے کیسے کٹے ہیں بابا، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ
بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، جل گئے خیمے بھی، اسباب بھی سب لوٹ لیا، جھولا بے شیر کا سجاد کا بستر بھی جلا، شمر نے کانوں سے اے بابا گوہر کھینچ لیے، آگ دامن میں لگی خون بھرا ہے کرتا، مجھ کو دروں سے تماچوں سے ہے اتنا مارا، پشت زخمی ہے میری، زخمی ہے چہرہ سارا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیابان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے، شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، جب میں روئی تو مجھے درہ لگایا بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں وہ منظر، منہ کے بل جب میں گری ناقص دوران سفر، پشت بھی زخمی تھی، چہرہ بھی ہوا پھر زخمی، میرے زخموں میں چبھے گرم زمین کے پتھر، آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت تھی میری، میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی کبھی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، دم میرا گھٹتا تھا جب کھنچتی تھی ہر بار رسن، لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھکن، میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی کبھی کانٹوں پر، پاؤں میں چھالے تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چبھن، جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار گئی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، قید میں مظہر و فرحان، سکینہ نے کہا سب کو زندہ میں مجھے زیر زمیں قید کیا، تھا وہاں اتنا اندھیرا کہ میں گھبراتی تھی، نہ پھوپھی ساتھ نہ اماں تھی نہ بھیا میرا، آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چین ملا، اب ملے یا نہ ملے مجھ کو رہائی بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، انا للہ و انا الیہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش جناب فرحان علی وارث صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نشریات ہماری جاری، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔